میں لائیو تکان والے برادران گزارش کراندا کہ سلطان المدارس دا 2 دن دا جلسہ لائیو ویکھیا ہے سویڈن بہ کے، اس تو بعد اگلے ہفتے باب النجف دا 2 دن دا جلسہ، بلکہ دوہاں مدرسیاں دا 3 دن بن جاندے، رات دی نشست بھی چلدی رہی، لائیو تکیا ہے۔ اس تو بعد مخزن العلوم جعفریہ خوشاب ہے ملتان قبلہ تقی نقوی صاحب دا مدرسہ 2 دن اور رات لائیو تکیا ہے، اتھے اگے تسی ہمیشہ جاندے رہندے ہو، تکاندے رہندے ہو۔ جامعہ حیدریہ دا تہاڈا پہلا چانس ہے، امید کردے ہیں کہ انشاءاللہ العظیم اوہی معیار ہوئے دا، اوہی رفتار ہوئے دی، اور انشاءاللہ تانوں تا حیات پھر دعوت ہوئے دی اس جلسے نوں لائیو تکان دی، بلکہ اس تو علاوہ بھی جڑیاں مجالس ہوئی ہیں انشاءاللہ تانوں ہی خدمت دا موقع دیتا جائے دا۔ میں امید کرنا کہ تسی انشاءاللہ ساڑی توقع تے پورے اترو دے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ پھر وہی جملہ قبلہ غلام باز صاحب دا وہ فرماندے نے کہ زمین زرخیز ہے، اور وہ دی ایک مثال دینے واسطے میں جملہ پھر دہرایا ہے کہ جنہاں نے ہون خطاب فرمانا ہے، انہاں دا پہلا بانی ہے علی جعفر اپنے دادی اور دادے دے اصال ثواب واسطے، لیکن تو فون گیا کہ ایک مرد مومن جیڑا کہ اس مدرسے دا بہت بڑا مومن اور پہلی صف دا نمازی اور شروع تو معاملت کرنے والا، اس دی دلی خواہش ہے کہ قبلہ صاحب میرے والدین مرحوم اور میرے برادران مرحومین دے سال ثوابات پڑھن، لیکن وہ پہلا علی جعفر پڑھاندہ پیا، اس واسطے شاید وہ نہ مننا، منو اطلاع لب دی گئی۔ میں کہا تسی ساڈا علی جعفر دا نام کٹ کے اس مرد مومن دا نام لکھو، اور انشاءاللہ العظیم انہاں دا اے جذبہ، انہاں دا اے خلوص، او دی اسی قدر کرنے ہاں، اور جڑے انہاں دے بانی نے انہاں دا نام ہے حاجی غلام قادر صاحب، اور انہاں دے مرحومین دے اصال ثواب واسطے، بالخصوص انہاں دے والدین دے اصال ثواب واسطے خطاب فرمان واسطے تشریف لے آ رہے نے حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ الحاج قبلہ خان ظہور حسین خان صاحب، انہاں دی صحت و سلامتی واسطے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر اتنے نیڑے ہوتا جی اسے ہی کٹانا ہے، سانوں کو پتا نہیں اسی تو ڈیوٹی جڑی کر سکنے ہو کرنے ٹھیک۔ علماء حقہ دی صحت و سلامتی واسطے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين
الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم منتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوام الدين والدنيا بأربعة عالم مستعمل علما وجاهل لا يستنكف أن يتعلم وغني لا يبخل بمعروفه وفقير لا يبيع آخرته بدنیا صلوات سب سے پہلے جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد ہے ان کے مرحومین کے لیے سورہ حمد اور توحید کی تلاوت فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم بثواب ہاتین السورتین الى ارواح والدے و جمیع مرحومین حاج غلام قادر اللہم اغفر لهم واحشرهم مع الانبیاء والاوصیاء والاتقیاء ومع ائمة الہدى علیہم السلام صلوات پڑھیں معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام ایک فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا جس میں حضرت کا ارشاد ہے اگر چاہتے ہو کہ دین بھی بچ جائے اور دنیا بھی بچ جائے تو اس کے لیے 4 انسانوں کا ہونا ضروری ہے دین بھی بچے دنیا بھی بچے جنت نظیر ماحول ہوگا ایسے ماحول کے لیے 4 افراد بنیادی کردار کے حامل ہیں جس میں فرمایا کہ پہلی ہستی عالم مستعمل علما ایسے عالم کی ضرورت ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے
خالی عالم نہیں، اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والا عالم، اور قول معصوم میں عالم ہے ہی وہی کہ من صدق قولہ فعلو، کہ جس کی بات کی تصدیق اس کا عمل کرے۔ باقی اصطلاحات علمی سے آگاہ ہو جانا اور اس پہ عمل نہ کرنا، اس کا بہت زیادہ نقصان ہے، اتنا زیادہ نقصان ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سئل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ میرے جد علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا علی من خیر الخلق بعد الائمة الہدی والمصابیح الدجی، قال العلماء اذا صلحوا۔ پوچھا گیا یا علی معصوم ہستیوں کے بعد اللہ کی سب سے پیاری مخلوق کون سی ہے؟ فرمایا علماء، اگر علم کے مطابق معصوم کے بعد ان کا رتبہ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ من شرار الخلق بعد ابلیس و فرعون و نمرود، قال علیہ السلام العلماء اذا فسدوا۔ سائل نے پوچھا مولا شیطان، فرعون اور نمرود کے بعد سب سے بری مخلوق کون سی ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا علماء اگر علم کے مطابق عمل نہ کریں۔ یہ شیطان سے بھی بدتر ہیں، ابلیس سے بھی بدتر ہیں، اور احتجاج طبرسی میں اس کے تتمہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اضر علی ضعفاء شیعتنا من جیسے یزید علی الحسین ابن علی و اصحابہ فإنہم یسلبون الارواح والمال۔ فرمایا یہ جو فاسد عالم ہے، اس کے حملے کا نقصان جو یزید ابن معاویہ نے حملہ کیا تھا حسین ابن علی پہ اور ان کے اصحاب پہ، ان برے علماء کا حملہ ہمارے ضعیف شیعوں پہ اس سے بھی زیادہ مضر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر معصوم نے علت بھی بیان فرمائی، فرمایا فَإِنَّهُمْ يَسْلَبُونَ الْمَالَ وَالْأَرْوَاحَ۔ یہ جو لشکر یزید تھا اس نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ مال کو لوٹا، جان کو، روح کو بدن سے نکالا، لیکن یہ جو فاسد عالم ہے یہ مال نہیں لوٹتا، یہ جان ضائع نہیں کرتا، یہ عمل بھی تباہ کرتا ہے اور ایمان بھی ضائع کرتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا ماشاءاللہ۔
اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، معصوم نے ہمیں بتایا کہ کن علماء کے پاس جانا ہے، بے شک کہاں سے جا کے ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا واضح ارشاد ہے، قال الصادق علیہ السلام قال الحواریون لعیسی ابن مریم علیہ السلام یا روح اللہ عند من نجالس۔ صادق آل محمد کا ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ کے حواریوں نے پوچھا۔ یقین کرو جب ایسی روایات پڑھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ائمہ کا علم کتنا ہے۔ سوال عیسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ کے حواری کرتے ہیں، جعفر صادق کو علم ہے، انہوں نے سوال کیا کیا، عیسیٰ نے جواب کیا دیا۔ عند من نجالس، عیسیٰ اے روح خدا بتا تو صحیح ہم کس کی مجلس میں جائیں۔ نجالس اسی مجلس سے ہے۔ مجلس کو مجلس اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں کسی عالم دین کے پاس، کوئی واعظ کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، عند من نجالس، کس کے پاس جا کے بیٹھیں، کس کی مجلس جا کے سنیں۔ فرمایا یذکرکم اللہ، رؤیتو، اس کے پاس جا کے بیٹھو، اس کی مجلس جا کے سنو جس کا دیدار تمہیں خدا یاد دلا دے۔ دیکھتے جاؤ خدا یاد آ جائے۔ یذکرکم اللہ رؤیتو، جس کا دیدار تمہیں اللہ یاد دلائے۔ یقین کرو جس دن یہ حدیث پڑھی فوراً ذہن اسی طرف گیا کہ تیرے اور میرے مذہب کے مجتہد کو آیت اللہ کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ سیستانی کی زیارت کریں تو خدا یاد آتا ہے، خامنائی کی زیارت کریں تو خدا یاد آتا ہے، خمینی بت شکن کی زیارت کریں تو خدا یاد آتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں کسی کو نہ آئے، لیکن دنیا کا بڑا پاپ بھی جب سیستانی کے قدموں میں جاتا ہے تو اس کو بھی خدا یاد آ جاتا ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب 1978 اور 79 میں آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ الموسوی الخمینی پیرس میں موجود تھے اور عید کا موقع تھا، آغا نے عیسائی ہمسائے جو تھے ان کی طرف ہدیہ بھیجا تھا۔ پھر وہاں ایک جوان لڑکی تھی جس سے دنیا والوں نے، اخباری نمائندوں نے انٹرویو لیا تھا کہ یہ بوڑھا جو تیری ہمسائیگی میں چند دنوں سے آیا ہے اس کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ غیر مسلمہ عیسائی خاتون نے کہا تھا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ یہاں عیسیٰ روح اللہ اس کائنات میں موجود ہے، مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ یہی روح اللہ ہے جو آسمانوں سے زمین پہ اتر آیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ برائے سے تو سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یذکرکم اللہ رؤیتو، جس کو دیکھو تو خدا یاد آئے، اس کی مجلس میں جاؤ، اس کی محفل میں جاؤ۔ لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے یہاں تو وہ آتا ہے کہ جس کے گلے میں سونے کے لاکٹ ہوتے ہیں، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھیاں ہوتے ہیں، بوس کی اور ریشم کا لباس ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے جو یزید کے اوصاف پڑھے تھے بے عین ہی یہی تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
کہ وہ سونا بھی پہنتا تھا، ریشم بھی زیب تن کرتا تھا، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں جو اس کی شبیہ بن کے کھڑا ہے وہ تجھے حسینیت کیا سکھائے گا؟ یذکرکم اللہ رؤیتو، جس کا دیدار تجھے خدا یاد دلائے، وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُ، بولے تو تیرے علم میں اضافہ ہو، بات کرے تیرے علم میں اضافہ ہو، آیا جو ہے تو کچھ لے کے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تھا وہ بھی دے کے جائے۔ سوچ کس مجلس میں جا رہا ہوں، کس کی محفل میں جا رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے پاس جاؤ کہ یزیدو فی علمکم منطقو، کہ جس کا نطق اور کلام تمہارے علم میں اضافہ کرے، وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُو، اس کے کردار کو دیکھو تو آخرت کی طرف رغبت ہو، آخرت کی طرف رغبت ہو۔ جب دیکھتے ہیں آیت اللہ نجفی مرعشی کو کہ اپنی قبر کھدوا کے رکھتے ہیں اور شب جمعہ وہاں چلے جاتے ہیں، کئی گھنٹے جا کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پوچھا جاتا ہے آغا جی اتنا یہاں قرآن کی تلاوت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں آخر کل آنا جو یہی ہے، چاہتا ہوں اس قبر سے مانوس ہو جاؤں تاکہ کل آؤں تو مجھے وحشت محسوس نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں بنیادی کردار ہے نیک عالم دین کا، اور جو نیک اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والا ہوتا ہے، معصوم امام مولے متقیان کا ارشاد ہے کہ اس کا جسم تو مٹی میں چھپ جاتا ہے لیکن اس کی مثال مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ العلماء باقون ما بقی الدہار، کہ علماء اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک زمانہ باقی رہے گا۔ اجسادہم مفقودہ، ان کے جسم مٹی کے اندر چلے جاتے ہیں لیکن امثالہم فی القلوب موجودہ، مومن کے دل میں ان کا نورانی علم ان کے مرنے کے بعد بھی ہدایت کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کلینی کا جسم دنیا سے گیا ہے میرے بھائیوں، اصول کافی تو آج بھی ہدایت کر رہی ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ خود دنیا سے چلے گئے لیکن من لا یعذر الفقی تیری اور میری ہدایت کے لیے چھوڑ گئے۔ شیخ جعفر طوسی خود تو چلے گئے، تہذیب اور استبصار تیری اور میری آج بھی ہدایت کر رہی ہے۔ شیخ عاملی خود تو چلے گئے لیکن وسائل الشیعہ آج بھی موجود ہے جو تیری اور میری ہدایت کر رہی ہے۔ خدا صحت و سلامتی دے اس مرد مجاہد حضرت آیت اللہ محمد حسین نجفی کو کہ جنہوں نے 20 جلدوں کا اردو میں ترجمہ کر کے اس ملت اردو دان پہ احسان کیا۔ سید و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ میرے بھائی اور بزرگوں، چند دن ہی پہلے میں نے واٹس ایپ پہ ان کا ایک فوٹو دیکھا تھا اور اس کے اوپر ایک شعر بھی لکھا تھا۔ مجھے وہ صحیح شعر تو یاد نہیں، مفہوم مجھے یاد ہے کہ یہ تھا کہ زندگی کو شمع کی طرح، زندگی کو شمع کی طرح جلا رہا ہوں، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح کر کے جاؤں گا۔ بجھ تو جاؤں گا لیکن صبح کر کے جاؤں گا۔ یہ آپ لوگوں کا وجود بتاتا ہے
کہ اسی مرد مجاہد کی اس شمع کا اثر ہے۔ چلے جاتے ہیں میرے بھائی، ہر ایک نے جانا ہے، لیکن الحمدللہ وہ صبح کر کے جاتے ہیں، یہ حالت کی تاریکیوں کو ختم کر کے جاتے ہیں علماء۔ ایسے علماء کا ساتھ دو، ان سے نفرت نہ کرو۔ ایک سازش کے تحت مکتب تشیع میں علماء سے نفرت دلانے پہ بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے میرے بھائی اور بزرگوں، بڑی سرمایہ کاری، خصوصاً برطانیہ۔ اور آپ کے اس عظیم رہبر معظم اللہ نے آپ کو بتایا تھا چند سال پہلے کہ امریکہ کا القاعد اور داعش کی شکل میں سنی مذہب تیار کرنا اور برطانیوں کا میڈ ان انگلینڈ تشیع کو تیار کرنا، یہ اسلام کی خدمت نہیں، یہ قینچی کے دو پر ہیں جو اصل اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے ہیں۔ آپ نے دیکھا چند دن پہلے بھی رہبر معظم اللہ نے یہی فرمایا کہ بڑے بڑے اسٹیشن ریڈیو اور ٹی وی دے دیے جاتے ہیں امامہ بپوش لوگوں کو، اور ان کا کام کیا ہے کہ جو دوسرے برادران ہیں ان کے مقدسات کی توہین کرنا اور اپنی مرجیت اور مرجیت کے نظام کی توہین کرنا۔ یہ وہ برطانیہ کے پاؤنڈ ہیں جو اپنا اثر دکھا رہے ہیں۔ ان کو پہچانو، ان کی سازشوں کو سمجھو، تب ہی سمجھ سکو گے یا عالم با عمل کے قدموں میں جاؤ گے۔ نفرت دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خدا زندہ و سلامت رکھے۔ حضرت علامہ الشیخ محسن علی نجفی حفظہ اللہ کو میں نے کئی بار ان کا جملہ آپ کے سامنے تکرار کیا۔ ایک میٹنگ میں بیٹھا تھا، میں بھی تھا، علامہ السید محمد تقی نقوی، علامہ اویس شفا نجفی، برادر مولانا محمد افضل حیدری، اس طرح کی کوئی اور چند شخصیات بھی تھیں۔ شیخ محسن نجفی نے آپ دیدہ ہو کے ایک جملہ فرمایا، فرمانے لگے کہ جن لوگوں نے دین سکھانا تھا ان سے تو نفرت دلا دی گئی، یہ مظلوم قوم اب دین سیکھے گی کہاں سے؟ حقیقت ہے میرے بھائی اور بزرگوں، نفرت دلا دی گئی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ معصوم کی اخبار غیبیہ سے ہے۔ معصوم نے اس دور میں آج کے دور کی نشاندہی کی تھی اور فرمایا تھا سیاتی زمان علی الناس یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذئب۔ ایک دور آئے گا لوگ علماء سے اس طرح دور بھاگیں گے جس طرح بھیڑ بھیڑیا سے دور بھاگتی ہے۔ یہ وہی دور ہے۔ نہیں بھیجا جاتا اپنے اولاد کو، جوانوں کو کہ جاؤ علماء کرام کا جلسہ ہے وہاں جا کے کچھ سن کے آؤ، حاصل کر کے آؤ، نہیں بلکہ روکا جاتا ہے، نہ جانا یہ ایجنسیوں کی پیداوار ہے۔ یہ وہ جو معصوم نے فرمایا تھا وہی دور آ چکا ہے۔ معصوم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب ایسا کریں گے نا تو 3 مصیبتیں ان پہ نازل ہوں گی، 3 مصیبتیں ایسا کرنے والوں پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ سلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، ان کی گردن پہ ظالم حاکم مسلط ہو جائے گا، لا علم لہو ولا حلم لہو، نہ اس میں علم ہوگا نہ کوئی حکمت اور دانائی ہوگی، وہ حاکم جو ہے وہ مسلط ہو جائے گا۔ دوسرا فرمایا یرفع اللہ البرکت من اموالہم، ان کے مالوں سے برکت ختم ہو جائے گی، لاکھوں کروڑوں اربوں ہوں گے لیکن ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی، بے برکت مال ہو جائے گا۔
आखिरी फरमाया यखरुजून मिन दुनिया बिला ईमान, उलमा से दूर भागने वाले मरेंगे तो बेईमान होके मरेंगे। आपके सामने है मेरे भाइयों जिन लोगों ने उलमा का साथ छोड़ा, कोई नुसैरी होके मर रहा है, कोई गाली होके मर रहा है, कोई मुशरिक बन के मर रहा है। ये क्या क्या नतीजा किस चीज का है? उलमा से दूर भागने का। जरूरी है मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अगर चाहते हो दीन भी बचे और दुनिया भी बचे तो बुनियादी किरदार है औलिम दीन का। औलिमिन मुस्तामिलिन इल्मा, ऐसा आलिम जो अपने इल्म पे अमल करने वाला। दूसरा फरमाया जाहिलिन ला यस्तनकिफु अन यतअल्लम, ऐसे तालिब इल्म की भी जरूरत है कि इल्म हासिल करने में वो नंगो आर न समझे। आलिम की भी जरूरत, तालिब इल्म की भी जरूरत। ऐसा तालिब इल्म कि जो इल्म हासिल करने से घबराए नहीं कि हाय मेरे मुस्तकबिल का क्या बनेगा, मौलवी बन गया तो। और मेरे भाई और बुजुर्गों, चैलेंज से अर्ज करता हूं, बताओ कोई आलिम दीन किसी काम का हो और वो बेकार हो? इधर मैं देख रहा हूं एमफिल किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, डिग्रियां हाथ में हैं, कोई जगह नहीं मिलती। हमारे मराकिज मौजूद हैं, कोई आलिम नहीं मिलता। यकीन करो मुदर्रिसीन की जरूरत है, नेक और साले पेश नमाजों की जरूरत है, इसी स्टेज में नेक वाइजीन और खुतबा की जरूरत है, लेकिन मौजूद नहीं है। इसलिए तालिब इल्म के मुस्तकबिल का वारिस अल्लाह है, अल्लाह है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, कभी ये ना सोचा करो कि क्या बनेगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह उसी का हो जाता है। मन काल लिल्लाह फल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह भी उसी का हो जाता है। अल्लाह अपने प्यारों को जलील नहीं करता, इज्जत देता है। खुदा गरी के रहमत करे अल्लामा सैयद सफदर हुसैन नजफी वाक़ियन मोहसिन मिल्लत थे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, फरमाया करते थे, बेटो हम तालिब इल्म को जब खिताब करते थे, यकीन करो एक बेहतरीन रहीम माँ की तरह थे मौलाना सैयद सफदर हुसैन। तालिब इल्मों के हक में कहते थे, बेटा परेशान ना होना, अपने मुस्तकबिल के बारे में तुम्हारे मुस्तकबिल की ज़मानत खालिक ने ली है। कहा रिसर्च कर लो, अगर एक आम पेश नमाज भी है ना, अपनी फैमिली में माली तौर पे वो बुलंद है। एक पेश नमाज भी ले लो जिसको हम पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन अपनी फैमिली में उसका मकाम बुलंद होगा। खुद कहते थे, देखो हम मुजफ्फरगढ़ के अलीपुर के भी एक छोटे से आगे देहात में हैं। मरहूम कहने लगे, हमारे सारे रिश्तेदार कच्चे कोठों में रहते हैं, सफदर अली का घर मॉडल टाउन लाहौर में है। ये हकायक है मेरे भाई और बुजुर्गों। कभी ये ना सोचो क्या बनेगा मुस्तकबिल का। मुस्तकबिल उस जात के हाथ में। खुदा अपने प्यारे को जलील नहीं करता, खुदा अपने प्यारों को इज्जत देता है। ऐसे तालिब इल्म की जरूरत माशाअल्लाह कि जो इल्म हासिल करने से घबराए ना। सलवत पढ़ लें आप जरा। माशाअल्लाह बिरादर बुजुर्गवार तशरीफ लाए हैं, मैं हदीस का जल्दी जल्दी तर्जुमा कर दूं। तीसरा फरमाया, गनियन ला यबखलु बिमारूफे, मुआशरे को ऐसे मालदार की भी जरूरत है जो सखावत करते हुए बखील न बने। जरूरत है ऐसे लोगों की जो सखी हों, मालदार हों, उनके माल से ही तो इदारे चलते हैं। जरूरी है। इमाम फरमाते हैं, सही मुआशरे के लिए ऐसा गनी चाहिए जो ला यबखल बिमारूफे, माल लुटाते हुए बुखल न करे, दोनों हाथों से लुटाए। जरूरत अपनी रखे बाकी दे, क्योंकि हम मानने वाले मौले मुत्तकियान के। हजरत आपको पता है दोनों हाथों से सखावत करते थे। लोग कहते थे मौला इतनी सखावत, फरमाते थे माल मेरा है ही नहीं, जिसने दिया है उसकी राह में लुटाते हुए अली को लज्जत आती है।
اور پھر جب جنگ پہ جاتے تھے تو آپ جانتے ہیں بغیر زرہ کے چلے جاتے تھے. مولا خطرہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو قتل کر دے, شہید کر دے. فرمایا کرتے تھے کہ ہوتا ہے خطرہ, لیکن جان میری ہے ہی نہیں, جس نے دی ہے اس کی راہ میں لٹاتے ہوئے علی لذتیں لیتا ہے. پھر فرمایا فقیرن لو یبیو آخرتہ بدنیا, اس جنت نظیر معاشرے کے لیے ایسے فقیر کی ضرورت ہے جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے مت بیچے. صبر کر لے, حوصلہ کر لے, دنیا کے چند دن گزر جائیں گے, اس کے بدلے خالق جنت میں درجات بلند کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں گزارش ہے کہ عالم کا بھی ساتھ دو, طالب علم کا بھی ساتھ دو. کیونکہ معصوم نے فرمایا تھا عالم بنو, طالب علم بنو, یا دونوں کے دوست بنو, چوتھی شہ نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اور آپ دیکھ لیں چوتھی چیز کو ہلاک ہو چکے ہیں جن کا نہ علماء کے ساتھ تعلق ہے, نہ طالب علموں کے ساتھ تعلق ہے, نہ ان کے دوست ہیں, ہلاک ہو چکے ہیں, تباہ ہو چکے ہیں. معصوم نے وارننگ دی ہے چوتھی شہ نہ بنو. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں یہاں سے ہی ہمیں دین ملتا ہے, مذہب کی جزیات ملتی ہیں. اور یہ بھی حدیث ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین. یہ جو دینی طالب علم بنتے ہیں, یہ جو علماء بعمل بنتے ہیں, جہاں ان کی اپنی محنت ہوتی ہے وہاں اللہ کی توفیق بھی شامل حال ہوتی ہے. جب اللہ کی ذات اپنے بندے کو بھلائی پہنچانا چاہتی ہے تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتی ہے وہ. اور یہی دینی مبین تھا میرے بھائیوں, ہم تک پہنچانے کے لیے اہل بیت کا بھرا گھر لٹ گیا. آپ سن رہے تھے برادر بزرگوار سے, کیا بچا حسین ابن علی کا. میرے بھائیوں اور بزرگوں, اکبر گئے, عباس گئے, قاسم گئے, کہنا آسان ہے, پتہ اس حسین کو ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے شبیہ پیغمبر کو روانہ, جس نے اپنے ہاتھوں سے عباس علمبردار کو. لکھا ہے علامہ علی نقی علیہ رحمہ نے کہ جب آئے نا حضرت عباس آخری الوداع کرنے کے لیے, اور عجیب جملہ فرمایا, یا اخی الحسین حل لی من رخصت انی سئمت من الحیات. روایت میں یہ ہے کہ بھیا حسین مجھے اجازت دے دو نا, میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں, میں نہیں سن سکتا سکینہ کے العطاش 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 کی آوازیں. انی سئمت من الحیات, میں زندگی سے میرا ویر تنگ آ چکا ہوں, دے دے اجازت. فرمایا عباس انت صاحب اللوائی, تو میری فوج کا علمبردار ہے نا. مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا عباس علمبردار ہے؟ یقیناً یہی جواب ملے گا, فوج تو نہیں ہے, لیکن جب تک عباس موجود ہے نا, زینب مطمئن بیٹھی ہے, ام کلثوم سکون سے بیٹھی ہے, پتہ ہے پردے کا وارث موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر کہا تھا بھیا اگر جانا بھی ہے نا تو زینب کبریٰ کو آخری الوداع کرتے ہوئے سلام کر کے جانا ہے. لکھا ہے علامہ علی نقی علیہ رحمہ نے کہ ابو الفضل العباس آئے, جھک کے سلام کیا, جانے لگے نا تو زینب کبریٰ نے یہی کہا بھیا جلدی نہ کر, مجھے پتا ہے پانی ایک بہانہ ہے, تو نے واپس کوئی نہیں آنا. ذرا بابا علی کی ایک حدیث سن کے چلا جا. دو زانو ہو کے آنکھیں جھکا کے ابو الفضل العباس بیٹھ گئے اور زینب کبریٰ نے یوں حدیث بیان کرنا شروع کی. بھیا عباس ایک زمانہ تھا زینب اپنے بابا کے پہلو میں بیٹھی تھی, اتفاق سے میرے سر سے چادر ہٹ گئی, بھیا چادر کا ہٹنا تھا اور میرے بابے نے میرے سر کو چوما, پھر بار بار میرے بازوؤں کو چومنے لگے. جب کئی بار میرے بازوؤں کو چوما میں نے رو کے عرض کیا بابا بیٹی کے سر کو چوما جاتا ہے, آپ میرے بازوؤں کو چوم رہے ہیں. بابے نے رو کے کہا تھا زینب ایک زمانہ آئے گا تیرے بازوؤں میں رسیاں ڈالی جائیں گی. بھیا عباس اس کے بعد
دلاور عباس آ گیا. میں سوچا کرتی تھی کس کی طاقت ہے عباس کے ہوتے ہوئے زینب کے بازوؤں میں رسیاں. عباس آج مجھے یقین ہو گیا آئے وہ زمانہ آ گیا کہ میرے بازوؤں میں رسن پڑیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون.